السلام علیکم۔ ناول طائر آشیاں از منم ملک، قسط نمبر 4۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے چہرہ موڑا۔ جہاں کھڑے انسان نے کھل کر مسکرانے میں تکلف نہیں برتا تھا۔ ہاں، تمہارے آ جانے سے یہ صبح کتنی روشن ہو گئی ہے۔ میری صبح میں سویرا اب ہوا ہے۔ ایک حسرت بھری آہ بھرتے ہوئے اس نے لاڈ سے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے تھے۔ سویرا کو اس جملہ بازی پر نہایت ہنسی آئی، مگر وہ ہنسی ضبط کرتے مسرت سے چمچماتا چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا خوب رو لگ رہا تھا وہ، ہمیشہ کی طرح وجھی۔ اس وقت تو اور بھی پیارا لگتا تھا جب اس کے انتظار میں گھلنے کے بعد اسے سامنے پا کر ٹھنڈی آہ بھرتا تھا۔ ہر ملاقات سے پہلے اس کے لیے نک سک سے تیار ہو کر آتا تھا۔ اب آپ بیٹھیں گے یا فی الحال مزید فلسفہ بگاڑنے کا موڈ ہے؟ سویرا نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے نشست کی جانب دھیان دلوایا۔ اس نے ہاتھ سینے سے ہٹائے اور بینچ پر براجمان ہو گیا۔ یہ آمد تو جاری و ساری رہے گی، لیکن فی الحال اپنا سنائیے۔ آپ کو ملال نہیں ہوتا ہر ہفتے گھر بھاگ جانے پر؟ سو کیسے پاتی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدہ سا منہ بنا کر کہنے پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا گھر جانا جرم ہے؟ میری ماں میری راہ دیکھتی ہیں، ایک ایک دن گن کر گزارتی ہیں۔ اس ملال کا سوچ کر ان کی محبت بھول جاؤں؟ وہ تنگ کر رہی تھی۔ پہلے کم گو تھی، اس کے سامنے بولنا شروع ہوتی تھی تو زبان رکتی نہیں تھی، آواز اونچی ہوتی جاتی تھی۔ ایک ہم ہے کہ آپ کی چاہ میں یونیورسٹی کے ہو رہے، دن میں کئی بار چکر کاٹتے ہیں، شام کو ٹانگیں دہائی دیتی ہیں کہ انہیں دبانے والی۔ اسد خاموش۔ وہ جانتی تھی کہ بات کس سمت جا رہی ہے۔ جانتی ہوں کہ تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتی، لیکن پلیز اس وقت یہ سین فلمانے کی ضرورت نہیں، اداکار کہیں کے۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے بھاری کتاب اس کے شانے پر دے ماری تھی۔ اسد نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں میری اداکاری نظر آتی ہے، میرے لفظوں کی سچائی نہیں، میرے جذبوں کی صداقت پر ابھی تک شک میں مبتلا ہو؟ شک میں مبتلا؟ اس نے الفاظ دہرائے۔ میں نے یہ جذبے قبول ہی نہیں کیے ہیں تو شک کا کیا سوال؟ ہاں۔ اسد نے اس کے غرور سے کہنے پر گہری ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ سویرا نے واقعی آج تک اس کے جذبات کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار نہیں تھی جیسا کہ وہ خود تھا۔ سویرا کو چاہنے میں حق بجانب، سویرا کی چاہت کا حقدار۔ میرے جذبے قبول نہیں ہے محترمہ کو، تو یہاں کیا چھوارے بٹنے کا انتظار کر رہی تھی؟ اپنی راہ کیوں نہیں لیتی تم؟ چھوارے بٹنے کا نہیں، ایک جوکر کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے والے ہر نئے دن اس مقام پر کرتب دکھاتا ہے۔ کہہ کر اس نے چہرہ جھکا لیا، اتنا کہ اسد اس کو دیکھ نہ سکے، دیکھ لے تو کیفیت بھانپ نہ سکے۔ وہ مسکراہٹ مخفی رکھنا چاہ رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی اور دیکھے بنا وہ گواہی دے سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ انسان جوکر بھی صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے بن سکتا ہے، اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں کرنے پر دل مائل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تمہیں تو بس موقع چاہیے، لیکن خیر تمہاری حرکتوں کی بدولت میں بھی مسکرا لیتی ہوں۔ اس نے بالآخر اعتراف کر لیا۔ حرکتیں کچھ منفی لفظ نہیں ہیں؟ اس نے آدھی آنکھیں میچ کے اسے دیکھا۔ ساری لغت میں مجھے صرف یہی لفظ کچھ کم منفی لگا ہے۔ چلو تمہیں سب معاف ہے، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ جب تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں اس جامعہ میں صرف تمہیں مسکراہٹ تھمانے آیا تھا۔ تمہاری ہر مسکراہٹ مجھے اپنے اس وعدے کی کامیابی لگتی ہے جو میں نے خود سے کیا تھا کہ تمہیں اپنے ہوتے ہوئے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اسد سیر میں دیکھتے ہوئے کلام کر رہا تھا۔ وہ شفاف پانیوں جیسا بولتا تھا، جس میں بناوٹ کا گدلا پن نہیں تھا، جس میں جھوٹ کی ملاوٹ بھی نہیں تھی۔ لفظ لفظ سچ کا عکس، جذبوں میں پرویا ہوا، یقین دلاتا ہوا۔ تمہارے مسکرانے سے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یوں ہی مسحور ہو جاتا تھا۔ کیا کسی انسان کی پوری زندگی کا محور فقط کسی کے لبوں کی ایک مسکان ہو سکتی ہے؟ اس کو دیکھ دیکھ کر سمجھ آتا تھا کہ یقیناً ہو سکتی ہے، اور وہ تھی۔ اسد کو اپنا آپ کامیاب لگتا تھا جب سویرا کی آنکھیں ہنسنے سے جگمگ کرتی تھیں۔ وہ لڑکی جو دکھوں کا انبار لیے پھرتی تھی، خالی دل، خالی ہاتھ اور نمی سی بھری آنکھیں۔ اسد نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسد کے دل میں وہ پہلی نظر میں کھپ گئی تھی۔ اس میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے چہرے کی معصومیت یا شاید مغمومیت۔ کچھ چہرے کتنے اپنے اپنے لگتے ہیں، جیسے انہی کی آپ کو تلاش ہو، یا پھر آپ کو زندگی میں فقط انہی کی ضرورت ہو۔ اس نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی یوں راہ چلتی لڑکی سے متاثر ہو جائے گا۔ نہ صرف متاثر بلکہ بات دل میں اتر جانے تک پہنچ جائے گی۔
وہ دل کی کرایہ دار نہیں تھی، مکین تھی اور مکین ہی بنی رہی۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا اور اپنے جذبے صدقے دل سے آشکار کر دیے تھے۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، بات کرنا ترک کر دیا، کہیں اسے دیکھا تو نظر پھیر لی۔ اچانک کسی بات پر ہنستے ہوئے اس پر نظر پڑتی تو چہرہ سکڑ جاتا، ناک پر خفگی، وہ خفگی جو نروٹھے پن سے کسی اپنے کو جتائی جاتی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیتا تھا، وہ دل سے اتر نہیں رہی تھی، اس ادا پر تو اور دل میں اتر رہی تھی۔ وہ پورا ہفتہ ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا رہا، کبھی سیڑھیوں کے پاس کھڑا ملتا، کبھی نوٹس بورڈ کے سامنے یوں جیسے کوئی ضروری اطلاع پڑ رہا ہو۔ وہ دیکھتی تو نظر انداز کر دیتی، اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی وہ اس ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے اور بار بار اس کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی لائبریری کے دروازے کے قریب خاموشی سے ٹہلتا ہوا، اس کے قدموں میں عجلت نہیں ہوتی تھی، مگر انتظار کی کیفیت صاف جھلکتی تھی۔ چند روز مزید یہ تماشا جاری رہا۔ اس روز اس نے کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر دیکھا، وہ پھر وہیں تھا، ہاتھ میں فائل، مگر نظریں دروازے پر جمی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی شوخی نہ تھی، نہ کوئی ضد، بس ایک سنجیدہ سا عزم، اور اس عزم پر ڈٹے رہنے کی دھن۔ سویرا کا چہرہ خفگی سے پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اسد آ کر معاذرت کرے گا، اسد اپنے الفاظ واپس لے گا۔ اسد اپنے کہے پر ایسا قائم و دائم تھا کہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر بار اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھنے کا بہانہ کر دیتی۔ وہ پھر بھی فاصلہ رکھ کر اپنی موجودگی محسوس کراتا رہا تو اس کی خفگی کے دیوار میں ایک باریک سی دراڑ پڑی۔ اسے ایک بار کی احساس ہوا، جو شخص اتنی بار لوٹ آئے وہ محض وقت گزارنے نہیں آتا، شاید ترس کھانے بھی نہیں آتا۔ اسے سنجیدہ اور دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کے سوا کوئی حل باقی نہیں بچ جاتا۔ تم کب تک یہ سب جاری رکھو گے؟ میرے اندر بہت ساری فضول باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ اپنا ایک دوست نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے برس پڑی تھی۔ وہ سن کر ہنس دیا تھا، سر بار بار دائیں بائیں ہلاتا تھا۔ سویرا کو دماغی طور پر ہلا ہوا لگا۔ میں فضول باتیں سننے کے لیے ساری زندگی مانگ رہا ہوں، مان کیوں نہیں رہی؟ یعنی تم معاذرت نہیں کرو گے؟ وہ شعلہ بن گئی، بھڑک بھڑک گئی۔ وہ شبنم سا تھا، نم نم، اس تاثیر پر شعلہ بجھتا گیا۔ پسند کرنا گناہ ہے تو سزا دے دو، یوں معاذرت نہ طلب کرو۔ وہ بے بس سا چہرہ بنا کر بولا تھا۔ سویرا گھور کر دیکھتی تھی۔ یعنی تم پکے ڈھیٹ ہو؟ قسم اٹھوا لو، نہ یہ ترس ہے نہ رحم۔ جب تمہاری کہانی سنی نہیں تھی تب سے اچھی لگ گئی تھی۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی کا مجھ جیسا ایک بیٹا ہو؟ نہیں، میرا آلریڈی ایک بھائی ہے، سویرا نے ترنت کہا۔ اسد کا منہ لٹک گیا۔ سویرا کو خوب ہنسی آئی۔ تمہیں ایک ہی بھائی مبارک ہو۔ وہ صاف صاف برا مان گیا، غصہ کر گیا۔ میں تو بیٹا بننے کی بات کر رہا ہوں، انہیں ایک اور بیٹی کی ضرورت ہوگی، ان سے پوچھ کر دیکھو، انہوں نے انکار کر دیا تو مان جاؤں گا۔ اس نے ایسی بات کر دی تھی کہ وہ خفگی بھول کر ہنستی چلی گئی تھی۔ بے وقوف، پاگل کہیں کا۔ اس نے اتنے دنوں بعد اسے ہنستے دیکھا تھا، مانو بہت دنوں بعد ایک کومپل پھول بن کر کھل اٹھی تھی۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو تم سیدھا سیدھا ہاں کر رہی ہو۔ اس کی بات پر سویرا سے کہے روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہنس کر دوہری ہو گئی تھی اور لال پیلی پڑ گئی۔ میں نے کب ہاں کی ہے؟ یہ دیکھو، اس نے ہنسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھو، اب اور زیادہ۔ وہ محظوظ انداز میں کھڑا اسے کہہ رہا تھا، بار بار انگلی سے اشارہ کر رہا تھا اور وہ اس کے انداز پر کل کل ہنستی جاتی تھی۔ تم کچھ دیر اور ہنستی رہیں تو میں اسے اظہار محبت بھی سمجھ سکتا ہوں۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا، کندھے اچکا کر بولا۔ وہ کسی چیز پر سوار نہیں تھی، اچھل کر بولی، ارے واہ، خواہ مخواہ۔ ہنس دینا اچھی علامت ہے، پہلا اچھا شگن۔ بہت جلد میں کہوں گا ہنس دینا محبت کی علامت ہے، اور اس روز تمہاری ہنسی اور گہری ہوگی، پھر روز بروز گہری ترین۔ سوکھے پتوں نے، زندہ درختوں نے اور اڑتے پرندوں نے دو دیوانوں کو دنیا بھولتے دیکھا تھا، ایک دوسرے میں مگن ہو کر خوشیوں میں، خوابوں میں گھلتے دیکھا تھا۔ ہر گزرتا دن علامات محبت گہرا کرتا رہا، بڑھتے وقت کے ساتھ گہری وابستگی کا رنگ چڑھتا رہا۔ سویرا نے پہلی بار اپنی ماں سے جب اس کا ذکر کیا تھا وہ گم سم رہ گئی تھیں۔ یہ ممکن نہیں ہے سویرا۔ بڑی دیر بعد وہ مختصر بات کہہ پائی تھیں۔ وہ یہ لفظ تب استعمال کرتی تھیں جب ایسا قیامت تک ممکن نہ ہو۔ انہیں سویرا کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، انہیں اپنی جڑوں کا پتہ تھا۔ اس نے یہ بات منوان اس تک پہنچا دی تھی۔ وہ کہتے میں ممکن بنا دوں گا امی۔ کیسے؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی تھیں۔ اس کیسے کے آگے سویرا کو ایک بہت بڑا خلا نظر آیا۔ محبت آسان ہوتی ہے،
گہرے خلا پار کرا دیتی ہے، مگر یہ پار کرنے کا اعصاب شکن حوصلہ؟ اپنے ابا کا پتہ ہے تمہیں؟ برادری والے کیا کہیں گے؟ ہم خاندان سے باہر رشتے نہیں کرتے۔ وہ پوچھیں گے کہ رشتہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ کیا کہیں گے جہاں بیٹی پڑتی ہے وہاں سے؟ جواب تھوڑا ڈراؤنا تھا اور زیادہ خطرناک۔ نتائج سے وہ آگاہ تھی، پھر بھی کیا کرتی کہ دل سوچے سمجھے بغیر خوابوں کی راہ پر نکل پڑتا ہے، سرپٹ بھاگتا ہے۔ خاندان میں بھی کون سے رشتے ہیں امی؟ کس سے بھی بیاہ دیں گے؟ کسی سے بھی نہیں بیاہ دوں گی، اپنی بیٹی کا جوڑ ڈھونڈوں گی۔ ایک یہ جنگ لڑنے کے لیے تو حوصلہ بچا رکھے۔ میرا جوڑ وہ ہے امی، آپ ملیں گی تو یقین کر لیں گی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں، امی ششتر رہ گئی۔ سویرا؟ اس کا سر جھکا رہنا ہی اس کا جواب تھا۔ پھر اس نے ایک بوجھل سانس کی آواز سنی۔ چلو ایک آگ کے دریا کا سامنا ہے، وہ بھی شاید عبور کرنے کے لیے قسمت میں لکھا ہو۔ تو بات جنگ سے ہٹ کر آگ کے دریا پر آ ٹکی تھی۔ آگ کا دریا جھاگنے کی جستجو رکھنا الگ، اس سے جھاگ کر پار نکل جانا بالکل الگ۔ جس سے بچ نکلنے کا راستہ یا دوسرے کنارے پر پہنچ جانے کی امید، ایسے جیسے صفر میں صفر جمع کرنا اور کرتے ہی جانا، جواب پھر وہی صفر۔ وہ ماں کو کہہ کر آ گئی۔ میں ضد نہیں کروں گی امی، مجبور بھی نہیں، بس کبھی کبھی نصیب میں کامیابی کوشش سے مشروط کی گئی ہوتی ہے۔ امی زمانہ شناس تھیں، بیٹی کے رمز بھی جانتی تھیں اور فہم بھی۔ ہاسٹل سے لینے گئیں تو اس بار اسد سے ملنے کا ارادہ لیے۔ سویرا کو گھر سے اکیلے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اسے پڑھنے کی بھی اجازت مشکل سے ملی تھی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی کہ وہ اسے خود لے آئیں گی اور لے جائیں گی۔ روز روز کا آنا جانا مشکل تھا، انہوں نے اسے ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا۔ پھر بھی ہر ہفتے کے اختتام پر اور شروعات میں اسے خود لینے اور چھوڑنے آتی تھیں۔ گھر میں جانے کیا کیا قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ ہاسٹل میں وہ محفوظ ہے اور اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں اس کے گوش گزار کرتی گئی تھیں۔ اسد کی آنکھوں میں نرم تاثر ٹھہرا رہا، چہرے پر احترام، گفتگو میں بردباری اور احساس۔ وہ ملنسار تھا اور درد دل رکھنے والا۔ یہ تو وہ پہلی ملاقات میں جان گئی تھیں جب ان کے لیے اجنبی ہو کر ٹیکسی لایا تھا۔ اب جو مہربان بن کر ان کی بیٹی کی زندگی میں آتا تو اس کی گھٹن زدہ زندگی کو چھٹکارا مل جاتا۔ ہاں بس بیچ میں وہ آگ کا دریا، شب شب کرتے شعلے۔ اسد سے مل کر واپس آئیں تو دعاؤں میں ایک اور دعا میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا وصف جنگجو کا تھا، دعا ان کا ہتھیار تھی اور ڈھال بھی تھی۔ لڑ لڑ کر، زخمی ہو کر اور گر گر کر دعا ہی مانگتی تھیں، اور اب وہ اس شخص کو بیٹی کے نصیب میں مانگ رہی تھیں۔ نرم گرم سنہری پراٹھا اتار کر ناشو ماں نے اس پر تازہ مکھن کی ٹکیاں رکھی تو پل بھر میں مکھن پورے پراٹھے پر پگھلتا چلا گیا اور بھینی بھینی سی دل فریب خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ اب وہ پلاسٹک کے ڈبے میں مکھن سے چپڑی روٹی ہاتھوں سے مسلتے ہوئے چوری بنا رہی تھیں۔ تازہ روٹی اتنی نرم اور خستہ تھی کہ بآسانی چوری بن گئی تھی۔ انہوں نے ہلکا سا میٹھا کرنے کے لیے اس میں شکر ملائی اور مزید پگھلا مکھن ہلکا ہلکا اوپر سے ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اکرما کا لنچ باکس تیار تھا۔ مکھن لگے ہاتھ انہوں نے اٹھ کر دھوئے اور کچے کوٹھے میں چلی گئیں جہاں اکرما چھوٹا سا شیشہ ہاتھ میں لیے کنگا کر رہا تھا۔ ناشتہ کر لیا پتر؟ چل اب اچھی طرح سے کلی کر لے۔ وہ اس کی تختی اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی تھیں۔ اکرما اپنے کام میں مصروف رہا۔ کر لیے اماں؟ اس کے بال جم نہیں رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے کنگھی لے کر اس کی تھوڑی اونچی کی اور بال سنوارنے لگیں۔ آنکھوں میں آج بھی سرما لگا تھا۔ نانا ابو نظر نہیں آ رہے؟ وہ دودھ دینے گئے ہیں گوالے کو۔ چلو اب تم خیر سے روانہ ہو تاکہ میں اپنے بکھرے کام سمیٹوں۔ انہوں نے اسے چٹا چٹ پیار کیا اور بستہ اس کے کندھے پر لٹکایا۔ صبح سویرے معمول کے مطابق جب تک اکرما اسکول روانہ نہیں ہو جاتا تھا، ناشما اپنے تمام کام چھوڑ کر بس اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ نانا ابو کو بھی بس چائے دیتی۔ ناشتہ اکرما کے نکلنے کے بعد اکرما کو چائے پینا منع تھا، اس کے لیے دودھ بنتا تھا۔ بقول ناشما، چائے دل کو سیک دیتی ہے پتر، دودھ پیو تاکہ کچھ دماغ کو طاقت ملے، اتنی کتابیں پڑھتے ہو۔ ناشو ماں کو دماغی طاقت کی بڑی فکر رہتی تھی۔ ان کے نزدیک خوراک کے بعد سرما آنکھوں کو اور سرسوں کا تیل خالی دماغ کو اضافی طاقت دیتا تھا۔ اکرما نک سک سے تیار ناشو ماں کو سلام جھاڑتا باہر نکلا۔ بستی کی یہ پگڈنڈی سیدھا سڑک تک جاتی تھی۔ عائشہ بی نے دل ہی دل میں کچھ ورد کرتے ہوئے اس کی پشت پر دور تک پھونکے ماری۔ بستی کے کچھ لڑکے لڑکیاں اسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، زیادہ تر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے، کیونکہ اکرما کے چھوٹے سے اسکول کی ذرا برابر فیس انہیں غیر ضروری لگا کرتی تھی۔ اکرما، کچھ آگے چل کر اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ چلتے چلتے رکا، آواز کی تلاش میں آگے پیچھے نظریں دوڑائیں۔
بستی کا کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا، کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا۔ پھر یہ آواز، ادھر! دوبارہ آواز ابھری تو اکرما نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ صبح دیوار پر چڑھ کر بیٹھی تھی اور لالی پاپ انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اس کی زبان سرخ تھی، گہرے سرخ رنگ میں رنگی ہوئی، اور صورت سانولی۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس نے منہ نہیں دھویا تھا، اس لیے سانولی رنگت پر سرخ زبان عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ یہ ٹینا تھی، چھٹیاں گزارنے نانی کے پاس آئی رہتی تھی۔ چھٹیاں تو بہانہ لگتی تھیں۔ اکرما نے ٹینا جیسی مخلوق کو سال کے 12 مہینے آروپ میں ہی پائے جاتے دیکھا تھا۔ کھاؤ گے؟ اس نے لالی پاپ لہرا کر دکھایا۔ اکرما کا سر مکانکی انداز میں دائیں بائیں ہل گیا۔ اوہ، تمہاری ناشو نے منع کیا ہوا ہوگا۔ تم تو وہ کھلونے ہو جس کی چابی صبح وہ بھر کر چھوڑیں تو شام تک اسی پر ہی چلتے رہو گے، بھلے وہ سامنے ہو یا نہیں۔ دیوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ ہنستے ہنستے آگے پیچھے جھولنے لگی، بے ہنگم اور بے ڈول۔ یہ سچ نہیں تھا، ناشما خود کریانے کی دکان چلاتی تھیں۔ گھر میں ہی ان کے پاس گھی، چینی، دالیں، صابن، خشک کھجور، نمکو، پاپڑ اور کئی قسم کی ٹافیاں موجود تھیں۔ وہ اسے یہ کھانے سے منع نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ خود کسی کے منہ سے نکلی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ اس کی نفاست پسند طبیعت کو منظور نہیں تھا۔ میں اسکول جا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ چلے جانا، رات تم کھیلنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے بات اچک لی اور اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ رات میں سبق یاد کرتا رہا، مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تھا، آج شام آ جاؤں گا۔ وہ بادل ناخواستہ رک گیا اور جان چھڑانے کی غرض سے بولا، جھوٹے، ڈرتے کیوں ہو ناشو ماں سے؟ وہ تو تمہیں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں۔ وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہہ رہی تھی۔ اکرما کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگا کہ وہ بول پڑی، اور یہ باکس میں کیا ہے؟ اس کی عقابی نگاہ ہاتھ میں پکڑے شاپر کے اندر تک گھس گئی تھی۔ اکرما نے نامحسوس انداز میں شاپر والا ہاتھ اپنے پیچھے کیا، اس سے پوشیدہ رکھنے کی دانستہ کوشش۔ میرا لنچ ہے، کہیں دیسی گھی کی چوری تو نہیں ہے؟ وہ ترنت بولی، آنکھیں میں نے خیز انداز میں گول گول گھماتی، چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہوا کہ ہنسی کا طوفان کسی بھی لمحے اٹھنے والا ہے۔ اکرما کو ٹینا کی چالاکی ہمیشہ خائف کرتی تھی۔ وہ اس کے درست اندازے پر حیران ہوا۔ ہاں تو مجھے پسند ہے چوری، اکرما نے کمزور سے لہجے میں دفاع کیا۔ اوہ جانے دو اکرما، وہ تمسخر اڑا کر بولی، تم صحیح اللہ میاں کی گائے ہو، ہر روز بریک ٹائم یہ ٹھنڈی یخ جمی ہوئی گھی کی چوری تو خود گائے بھی نہ کھائے، میں تو گرم بھی نہ کھاؤں کجا کے ٹھنڈی، اور وہ بھی روز۔ وہ ایسے برے برے منہ بنانے لگی جیسے تصور کر کے ہی اسے ابکائی آ رہی ہو۔ اکرما کو بھی روز چوری کھانا پسند نہیں تھا، لیکن اسے اپنی پسند ناپسند بتانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ بلا چوں چرا کچھ بھی کھا لیا کرتا تھا۔ ٹینا کی باتیں اسے سخت ناگوار گزری تھیں۔ یہ رزق ہے ٹینا، رزق؟ اس کی آنکھوں میں سختی دھر آئی۔ اسے جیسے اکرما کا جواب دینا سخت ناگوار گزرا تھا۔ رزق کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جبر کو رزق کا نام دے کر دفاع مت کرو، تمہاری زندگی نہایت قابل رحم ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ پھر پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے۔ اوہ غصہ، بات بات پر چونکنا اس کا انداز تھا۔ اس انداز میں مصنوعی پن صاف جھلکتا تھا۔ چلو جاؤ، کہیں ناشما دیکھ نہ لے کہ تم اسکول جانے کی بجائے میرے سامنے بت بنے کھڑے ہو، میرے قدموں میں مرید بن کر۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ایک زوردار کہکا مارا تھا۔ اکرما کو اس کی حصے مزاح بہت گراں گزرتی تھی۔ شام کو یاد سے آ جانا، ورنہ میں تمہیں بلانے آ جاؤں گی۔ اس نے آخری بات بھرپور شرارت سے کی تھی، اس میں دھمکی بھی تھی اور بلیک میلنگ بھی۔ اکرما نے جواب دیے بغیر قدم بڑھا دیے۔ ٹینا نے کوئی بات کی جس کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھا چلتا رہا۔ پیچھے ٹینا اونچی اونچی آواز میں گانے کے سے انداز میں شور مچا رہی تھی، مٹھو طوطا چوری کھائیں گے، مٹھو طوطا چوری کھائیں گے، او ہو۔ ٹینا بلند و بانگ کہہ کہی لگاتی، تالیاں بجاتی، لہک لہک کر گا رہی تھی۔ اکرما تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا گیا۔ کافی آگے آ کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دیوار اب نگاہ سے غائب تھی۔ ٹینا نظروں سے اوجھل تھی، شور بھی خاموشی میں ڈھل گیا تھا، مگر ایک عجیب سا احساس اس کے دل پر بار بن کر گر گیا تھا۔ یہ احساس جس سے وہ الجھ سکتا تھا لیکن سمجھ نہ سکتا تھا۔ پہلی بار اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ ٹینا کے سامنے خاموش کیوں رہا تھا، وہ اسے جواب دے کر کیوں نہیں آیا تھا، ٹینا اس پر حاوی کیوں ہو جاتی تھی۔ بات صرف ٹینا کی نہیں تھی، اسے دیر سے سمجھ آیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چیز کا شکار ہو رہا تھا۔ رات سنگن لینے کو آہستہ آہستہ صحن پر اتر آئی تھی۔ پھر دبے قدموں وہ کھڑکیوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگی۔ نیم کے درخت کی شاخیں ہلکی ہوا میں سرسرا رہی تھیں اور کھانے کی میز پر رکھا لیمپ نرم سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔
تانبے کے جگ پر پڑتی روشنی جھلملا رہی تھی اور ہولے ہولے ہلتا پانی گویا چاندی کی پرتیں خود میں گھولے ہوئے تھا۔ عشائیہ کا وقت تھا، تازہ گرم چپاتیوں سے اٹھتی بھاپ بھوک کو چمکا رہی تھی۔ کھانے کی خوشبو گھر کے مکینوں کو میز پر اکٹھا کر لائی تھی۔ دور کہیں ریڈیو پر پرانا گانا دھیمی آواز میں بج رہا تھا، نیم روشن سا خاموش اور ایک پر رومان منظر۔ ماریا نے احتیاط سے آخری ڈش میز پر رکھی اور ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی کہ دسترخوان پر کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ اسد ہاتھوں کی انگلیاں باہم ہاتھوں میں پیوست کیے اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اہتمام معمولی نہیں تھا۔ اس کے قریب بیٹھی سیما پھپھو دھیرے سے مسکراتی جیسے دل میں کوئی بات سنبھالے بیٹھی ہوں۔ ماریا بیٹا، اس کے بیٹھنے سے قبل وہ بول پڑی، تم نے تو چند دنوں میں گھر کی ترتیب ہی بدل دی ہے۔ کبھی کچن میں خوشبو ہے، کبھی صحن میں صفائی، کبھی میرے سرہانے چائے رکھ دیتی ہو تو کبھی میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے برسوں سے یہی ہو، جیسے برسوں سے اس گھر کو تمہاری ضرورت ہو۔ سچ پوچھو تو بیٹی کی کمی کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سیما کی ماریا سے محبت ڈھکی چھپی ہرگز نہیں تھی۔ اسد کے سامنے یہ سن کر ماریا کی پلکیں جھک گئیں۔ آپ نے بھی میری زندگی میں ماں کی خالی جگہ بھر دی ہے پھپھو۔ میں جتنا کر لوں مجھے کم محسوس ہوتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے، اور یہ میرا فرض بھی تو ہے۔ فرض؟ پھپھو ہنستے ہوئے سوالیہ انداز میں گویا ہوئیں، پھر نفی میں سر ہلایا۔ فرض سے اتنی محبت نہیں جھلکتی بیٹا، جب دل سے کیا جاتا ہے تب جھلکتی ہے۔ دل آمادہ ہو تو خلوص، اپنائیت، چاہت اور خوشنودی کے سارے رنگ شامل ہو جاتے ہیں۔ انکل اور عباد لقمہ چبا رہے تھے اور سن کر سر دھن رہے تھے۔ اسد نے نوالہ لیتے ہوئے ماں کی تائید دی، سر ہلایا۔ ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ماریا اگر انہوں نے تمہاری ماں کی جگہ لے ہی لی ہے تو انہیں پھپھو کہنے کا کیا جواز؟ تم بھی انہیں ممی کہا کرو۔ اس نے صلاح دینے کے انداز میں بات شروع کی، پھر رائے لینے کو سب کی طرف دیکھا۔ وہ شرارت بھری سنجیدگی اپنا کر بولا تھا، مگر اس کی بات میں وزن تھا۔ بھائی آپ نے تو ماریا کے منہ کی بات چھین لی، وہ تو کب سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ عباد نے فوراً درمیان میں کود کر تاولے پن کی انتہا کر دی تھی۔ ماریا کی کان کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ کیوں بھائی، اسے کسی کی اجازت درکار ہے؟ اسد حیران ہو گیا۔ جی آپ کی۔ عباد جیسے سارے بھانڈے پھوڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ بدمعاش کہیں کا، پھپھو ہنستی رہیں۔ میری بیٹی کا جو دل چاہے وہ بلائے گی۔ تم بتاؤ اسد کھانا کیسے؟ بے حد لذیذ امی، میرا ہاتھ نہیں رک رہا۔ اوپر سے آپ کی بھتیجی نے اتنا اہتمام کر لیا کہ کوئی چیز ٹرائی کیے بغیر چھوڑنے پر نیت آمادہ نہیں۔ سب کچھ ماریا نے تیار کیا ہے، یہ تو اس پر بھی مطمئن نہیں تھی۔ مجھے تمہارے ذائقوں کا اندازہ ہے، اس لیے پر یقین تھی کہ خوب دعوت انجوائے کرو گے، اور اب تو ہر روز۔ سچ میں ممی، ہاسٹلز کے پھیکے سیٹھے اور پانی جیسے شوربے میں پاپڑ جیسی روٹی کے نوالے ڈبو ڈبو کر کھانے والوں کے لیے یہ کسی منو سلوا سے کم نہیں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل جیسا ذائقہ۔ اس کے سراہنے پر ماریا دھیرے سے ہنستی۔ آپ لوگ بڑھا چڑھا کر تعریف کر رہے ہیں، میں نے تو کچھ کمال نہیں کیا۔ واقعی، اسد نے سنجیدگی سے یقین دلانے والے انداز میں زور دے کر کہا۔ کھانے کا معاملہ ہو تو میں تعریف دل سے کرتا ہوں۔ میں گھر میں ہمیشہ ممی کے ہاتھوں کے کھانے کا عادی ہوں۔ نئے ذائقے مجھے سوٹ نہیں کرتے، مگر تمہاری تو بات ہی الگ ہے۔ وہ دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ انکل اور پھپھو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشاروں کا تبادلہ ہوا۔ ساری تعریفوں کے سہرے ماریا بی بی پر ہی ٹانک دیے۔ کوئی میرا بھی خیال کرے، جس سے کچن میں بے دام غلام کی طرح محترمہ کبھی پیاز کٹوا رہی ہیں، گوشت دھلوا رہی ہیں، کبھی چاول چنوا رہی ہیں تو کبھی برتن نکلوا رہی ہیں۔ اس کا کچھ حساب کتاب نہیں ہے۔ عباد ماریا کی سکھ چین کی بانسری بجاتے دنوں میں ٹانگ نہ اڑائے، یہ تو کہیں نہیں لکھا تھا۔ ماریا یہ نہیں سدھرے گا والے انداز میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ تو صحیح ہے، ماریا تمہیں ٹریننگ دے کے تمہاری دور دور تک نظر نہ آنے والی بیوی کی دعائیں سمیٹ رہی ہے۔ اسد کے جواب پر بے ساختہ کہے گونجے تھے۔ ماریا کو خوب مزہ آیا۔ میں میٹھا لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگی کہ اس کا پاؤں ساتھ والی کرسی سے ٹکرا۔ نہ جانے پاؤں کیسے رپٹا کے وہ لڑکھڑا کر بری طرح گرنے لگی۔ ارے ماریا، دھیان سے بھائی۔ یکدم آوازیں بلند ہوئیں۔ اسد نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ہوا میں معلق کلائی کو تھام لیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اتنی زور کی چوٹ آئی تھی کہ وہ تکلیف سے جھنجھنا گئی تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے ماریا، میں یہی ہوں۔ اس نے ہنس کر اس کو تسلی دی کہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو پوچھنے لگیں کہ اسے لگی تو نہیں۔ تم بیٹھو آرام سے۔ اسد نے اسے پکڑ کر اپنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔ میٹھا میں لے کر آتا ہوں، ہر کام کرنا تمہارا فرض نہیں ہے۔ وہ کہتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماریا کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، مگر ملگجے سے اندھیرے میں اس نے مہارت سے کرا چھپا لی تھی۔ سیما پھپھو بیٹے کے احساس پر مسکرا دی۔ کتنا خیال رکھنے والا ہے، عین میری تربیت کا پرتو، ماشاء اللہ۔ انہوں نے دل ہی میں نظر لگنے کے ڈر سے اس کی لمبی عمر کی دعا کر لی۔
ماریا کو یہ احساس خوشگوار جھونکے کی طرح چھو کر نکل گیا تھا۔ پھپھو کو اپنے بیٹے پر فخر تھا تو وہ ماریا کو بھی تھا۔ وہ اس پر عمر بھر کرتی پھر بھی کم لگتا۔ میٹھا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں اور نوک جھونک جاری رہی تھی۔ ایک انسان محفل کی جان تھا، ایک انسان محفل میں روح پھونک سکتا تھا، ماریا محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ چاروں سے قبل بھی خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے تھے، مگر جو گرم جوشی اس انسان کے آنے سے عود آتی تھی وہ جیسے کچھ مکمل کر دینے کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ایک مکمل فیملی کی عکاسی کرتا منظر، گویا تصویر کے تمام ٹکڑے جڑ جانے کا عکس۔ اور سنو اسد، میں سوچ رہی تھی اب ماریا کو کالج میں داخلہ دلا دو، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے۔ باشعور زندگی گزارنے کے لیے اچھی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، وہ ہاتھ پہنچ رہا تھا۔ بالکل، پیر کو چلتے ہیں فارم لینے۔ ماریا تم بس تیار رہنا، شوق تو ہے نا پڑھنے کا؟ ماریا نے چونک کے اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں اشتیاق بھرے استفسار کر رہا تھا۔ ماریا کو پڑھائی سے خاص شغف نہیں تھا، لیکن وہ سن کر جتنا پرجوش ہو گیا تھا، ماریا انکار کر دیتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ سب کو واقعی مناسب لگتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ پھپھو نے مسکرا کر دعا دی تھی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے نا وہ بتاتی ہے تم بہت آگے جاؤ گی۔ اس لمحے میز کے گرد ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی۔ ماریا نے سب کو دیکھا، ان میں شفقت، اپنائیت اور دیا اعتماد۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کھانے کے برتن سمیٹنے شروع کر دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیمپ کی روشنی میں چلتے پھرتے وہ سب کے چہرے دیکھتی رہی۔ ہنسی، باتیں اور برتنوں کی آوازیں پھر سے گھلنے لگیں۔ رات دیر تک مختلف کھیل جاری رہے۔ ماریا کے لیے یہ سب بے حد پرسکون کر دینے والا تھا۔ وہ جس کی چاہ اس نے کی تھی، دل میں یہ یقین مضبوط ہوا کہ وہ یہاں صرف رہ نہیں رہی بلکہ ایک اٹوٹ تعلق میں بن چکی ہے۔ 2.5 مرلہ کے گھر میں صبح افراتفری سے بھرپور نمودار ہوئی تھی۔ کچن میں بنتے خستہ پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر اتنا مختصر تھا کہ رقیہ بی بی باورچی خانے میں بھی کچھ بناتی تو خوشبوئیں برآمدے کمروں سے جھانکتی ہوئے چھت کو لپک جاتی تھیں۔ باہر گلی کو راستہ نہ ملتا تھا کہ دیواریں اونچی تھیں۔ گیٹ کھولا جاتا تو کبھی دال کے بگار، کبھی پکوڑوں کی خوشبو تو کبھی بریانی کی مہک دامن گیر ہو جاتی تھی۔ خاص طور پر کچن میں جا کر ڈھکنا اٹھانے کی زحمت سے بچت ہو جاتی تھی۔ رات کی بچی دال گرم تھی، خستہ پراٹھوں کے ساتھ مناسب نمک مرچ کی سنہری سرخ دال بے حد لذیذ لگتی۔ امی نے آج لسی بھی بنا لی تھی۔ زویا ان کے پاس بیٹھی ناشتے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھوٹی کی وین اسے لے کر اسکول لے جا چکی تھی۔ پریشے تیزی سے اپنی کتابیں سمیٹتی، پیروں میں جوتے ڈالتی، پرس میں سر دیے کچھ چیک کر رہی تھی۔ پھر اس نے اسی عجلت کے ساتھ ایک پراٹھے کو رول کی طرح گول گول کیا اور چند لقمے لسی کے بڑے بڑے گھونٹ کے ساتھ لینے لگی۔ رقیہ بی بی بیٹی کی عجلت سے ہمیشہ نالا رہتی تھی۔ آرام سے کھا لو پرا، سارا دن تم نے باہر رہنا ہوتا ہے بیٹا۔ امی ٹائم نہیں ہے، کالج میں فل بک کا ٹیسٹ ہے، وہ بھی پہلے لیکچر میں، لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اب نیپکن سے ہاتھ اور ہونٹ پہنچ رہی تھی۔ اس کا ناشتہ زیادہ تر اتنے سے وقت میں مکمل ہوتا تھا۔ آج کومل کا برتھ ڈے ہے، شام میں کچھ بنا لیجئے گا، کچھ چیزیں میں لے آؤں گی۔ اس نے ماں کو رازدارانہ انداز میں ہدایت کی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ امی پیسے ہیں؟ زویا نے ہاتھ دھونے کے بعد بیگ کندھے پر لٹکایا اور ماں سے مخاطب ہوئی۔ ان کا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ آج ٹوٹے پیسے نہیں ہیں زویا، تمہارے پاس ختم ہو گئے۔ زویا میرا بیگ کھولو۔ اس کے جواب دینے سے قبل پریشے بول پڑی تھی۔ زویا خوشی خوشی بیگ کھولنے لگی تھی۔ 50 کے 2 پڑے ہیں، دونوں اٹھا لو۔ لیکن آپ ہی آپ کا کرایہ۔ زویا، پرا نے گھرکنے والے انداز میں گھوری سے نوازا۔ جو کہا وہ کرو، چھوٹی ہو نا، بلا وجہ کسی کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہیں۔ ہمیشہ والی نصیحت بھری ڈانٹ پلائی۔ زویا مطمئن ہو کر نوٹ اپنی پاکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ پریشے ہے، کوئی اور رستہ ڈھونڈ لے گی۔ امی بجلی کے بل کے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے یا میں اپنی سیونگز میں سے دے دوں؟ چھوٹی کو بھیج کر عذرا سے کپڑے کے پیسے منگوا لیے تھے۔ امی نے حوصلہ افزا خبر سنائی تو اسے سکون آیا۔ تم کیسے جاؤ گی پرا؟ میرے پرس میں کچھ پیسے پڑے ہوں گے۔ واپسی پر تھوڑا پیدل چل لوں گی امی، ڈونٹ وری، شام کو ٹیوشن سے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ حافظ امی، وہ بے فکر انداز میں کہتی ہوئی انہیں پیار کرتی گھر سے نکلنے لگی تھی۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے انہیں حت المقدور پریشان ہونے سے بچاتی تھی۔ بات چٹکیوں میں اڑا دیتی یا مسئلے کا حل نکال لیتی۔ اس نے گیٹ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا کہ امی نے عقب سے آواز دی، پرا۔ جی امی۔ وہ دہلیز پہ ہی رک گئی۔ امی دل ہی دل میں الفاظ تلاش کرتی اس کے قریب آنے لگیں۔ ان کے ہونٹوں میں جب کوئی بات مچل رہی ہوتی تو لب نامحسوس انداز میں ہلتے رہتے تھے، جیسے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں، جیسے کہنے کا ڈھنگ سوچ رہی ہوں۔ کیا بات ہے امی، سب خیریت؟ شام کو کومل کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، مناسب رشتہ، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے، شاید بار ٹھہر جائے۔
انشاءاللہ میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں شاید شام کو تم جلدی نہ آنا، پہلی بار وہ کومل کو دیکھ جائیں، میں چاہتی ہوں تمہاری غیر موجودگی میں وہ چلے جائیں تو پھر آ جانا۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ کومل کو لے کر ہم سب فکر مند ہیں، اوپر سے اس کا رویہ۔ میں سمجھ گئی امی، آپ بے فکر رہیں، کالج سے سیدھا ٹیوشن چلی جاؤں گی، ویسے بھی بچوں کے پیپر سر پر ہیں تو انہیں میتھ زیادہ کرانا پڑتا ہے، ٹھہر کر ہی آؤں گی۔ ان کا ہاتھ دبا کر اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ محبت و فخر سے مسکرا دیں۔ کتنی سمجھدار تھی ان کی بیٹی اور کتنی سپورٹیو بھی۔ پریشے ان کے منطق سے قائل نہیں ہوتی تھی، مگر کومل کے معاملے میں اس نے بحث کرنا بند کر رکھی تھی۔ امی کی اپنی فکریں، کومل پر پرا کو فوقیت مل جاتی تھی، پہلی ترجیح پرا، گھر میں بھی باہر والوں کے لیے بھی پرا، کسی اور پر پڑی نظر بھی اس پر ٹھہر جاتی تھی، شاید اس کی شخصیت کا حصہ تھی یا کشش۔ وہ اسے کچھ دیر تک شو کیس کی طرح ڈھانپ دینا چاہتی تھیں، منظر سے اوجھل کر دینا چاہتی تھیں کہ کسی اور پر نظر ٹک سکے، کوئی اور منظور نظر ٹھہر سکے، نہ جانے اس سے کچھ فائدہ بھی ہونا تھا کہ بے سود۔ پریشے سر جھٹکی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی سیاہ گیٹ والے گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ پہلے اس نے ہلکی سی دستک دی، پھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ فائق ذوالفقار کا گھر تھا، یعنی پریشے مراد کا دوسرا اپنا گھر۔ پہلے گھر میں وہ رہتی تھی، دوسرے گھر میں پورے استحقاق سے آتی جاتی تھی۔ شاید کومل صحیح کہتی تھی اس کے بارے میں، اس کی زندگی میں ایک چاہنے والا شخص تھا، ہر موڑ پر انتظار میں کھڑا ہونے والا، اس کا ساتھ دے کر چلنے والا، اسے ایک گڑیا کی طرح ٹریٹ کرنے والا۔ پرا اگر پرندہ ہوتی تو اسے اڑنے کے لیے پورا آسمان فراہم کر سکتا تھا، اور وہ اس چاہت سے آگاہ تھی۔ اسی لیے کامیابی کی باتیں کرتی تھی، اس لیے پرعزم تھی، اور اس لیے کومل اور پرا کی زندگیاں مختلف تھیں، کیونکہ اسے معمولی فکروں میں پھنسنا نہیں پڑا تھا۔ اسے اپنی خوش نصیبی کے باعث اپنی آنے والی زندگی میں محبت کے لیے انتظار نہیں کرنا تھا۔ کامیابی کا کیا ہے، وہ تو ایک خالص معاون اور محبت سے لبریز شخص کا ساتھ میسر آ جائے تو چھلک چھلک قدموں میں گرتی ہے۔ وہ تو کامیابی کے کئی مدارج طے کر سکتی تھی، اس لیے کبھی کبھی پرا مغرور لگتی تھی، اعتماد اور عزم میں گھلی لپٹی مغروریت۔ بہرحال یہ کومل کے تجزیے تھے، کومل کی تھیری۔ شاید زندگی کبھی پرا کو امتحان میں ڈال کر خود کو ثابت کرنے کا موقع دے دے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی صحن میں آئی تو فائق واش بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا، چہرہ فیس واش کی جھاگ کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ یہ انسان اچھا لگتا تھا، ہر حالت میں لگتا تھا۔ زہے نصیب، آج آپ صبح صبح غریب خانے پر۔ وہ اسے چاپ سے پہچان چکا تھا، تولیے سے چہرہ رگڑتا ہوا وہ اس سے مخاطب ہوا۔ پریشے کھل اٹھی۔ غریب خانے کے آدمی، اپنی شاہی سواری پر مجھے کالج تک چھوڑ دو، اگر مزاج پر گرا نہ گزرے۔ ملکہ کا حکم، سر تسلیم خم۔ وہ تعظیم میں ہلکا سا جھک گیا۔ پریشے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ اجازت دیں تو خاکسار ہر صبح یہ کام سر انجام دینے پر معمور ہو جائے۔ نہیں نہیں، اس نے ہاتھ روک کر ہاتھ ہلا کر منع کیا۔ وہ صحن کے کونے میں کھڑی اپنی چمکتی ہیوی بائک پہ بیٹھ رہا تھا۔ آج تھوڑی سی جلدی ہے، اس لیے صبح صبح تمہیں تکلیف دی، ورنہ میں آرام سے چلی جایا کرتی ہوں۔ بے مروت، فائق نے اس کی بیگانوں جیسی باتوں پر ناک بھون چڑھائی۔ بائک گیٹ سے باہر تھی، وہ نیچے اتر کر گیٹ بند کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہوئی تو پریشے چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ کیا تھا تم نے؟ حسب معمول اس نے پوچھ لیا۔ پریشے کی آنکھیں چمکی۔ کر لیا تھا۔ تم شام کو ہماری طرف آ جاؤ فائق، کومل کی سالگرہ منائیں گے، تم آؤ گے تو رونق دوبالا ہو جائے گی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ وہ بھی فرید آباد کی گلیوں میں احتیاط سے موڑ کاٹتا زیر لب مسکرا رہا تھا، صبح سویرے جیسے موڈ خوشگوار ہو گیا ہو۔ میں تو گھر میں دعوت پلان کر رہا تھا تمہاری فیملی سمیت، ایک یادگار شام منانے کا موقع مل جاتا۔ اس دفعہ یہ یادگار لمحے ہمارے ساتھ گزار لو، اگلی مرتبہ آؤ گے تو تمہارے گھر ڈنر کر لیں گے۔ اس نے آسان سا حل پیش کر دیا۔ فائق کو اس کی باتوں پر کم ہی اختلاف ہوتا تھا۔ اگلی دفعہ ہوں تو شاید جاب سٹارٹ کر چکا ہوں، تم ہمارا نکاح کیوں نہیں پلان کر لیتی؟ پریشے اس کی بات سن کر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کا کندھا تھام کر اتنی زور سے ہنسی کہ ہوا کے شور کے باوجود کہے سڑک پر بکھر رہے تھے۔ سیدھا نکاح، وہ بھی اچانک، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کیا؟ وہ ہنسی کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی، شاید اس ہنسی میں خوشی کی بھی جھنکار شامل تھی۔ ہتھیلی پر سرسوں کا تو پتہ نہیں، پر میں تمہیں خود کو محفوظ کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ دیکھو نا، اتنے لائق فائق ہینڈسم اور برائٹ فیوچر آدمی کو کب کون لے اڑے، کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ لائق فائق آدمی خود دے سکتا ہے یہ گارنٹی۔ پرا نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ اپنی یہ خوبیاں سنبھال کر رکھو، اشتہار لگاؤ کہ تبھی لوگ پتہ پوچھتے آئیں گے۔ نہیں یار، زمانہ قیامت کی نگاہ رکھتا ہے، لیکن تمہارا اور میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ اس نے کس قدر مان سے، کس قدر حق سے کہا تھا، پورا یقین اور بھرپور محفوظ انداز۔ آہا، اور یہاں پر میں پگھل گیا۔
مصنوعی آہ پر دونوں کے کہے ایک ساتھ بلند ہوئے تھے۔ بائک کالج کے سامنے رک چکی تھی۔ گورنمنٹ کی یہ عمارت مشہور شاہراہ کنارے کھڑی تھی۔ آج بھی اس پر بچھی دھوپ اس کا بچا رنگ چاٹ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے اتری۔ کبھی کبھار ملے ان بے فکر لمحات کی بدولت وہ زندگی کی باقی ماندہ پریشانیاں بھول جایا کرتی تھی۔ دوپہر کو لینے آؤں گا۔ نہیں یار، میں آ جاؤں گی، بلکہ لائبریری سے کچھ کتب ایشو کروانی ہیں، پھر سیدھا ٹیوشن جاؤں گی، شام کو ملتے ہیں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے کتابیں سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ سفید یونیفارم کے حالے میں لپٹا اس کا پرسکون چہرہ فائق نے بڑی فرصت سے دیکھا۔ دوپہر کو لینے آؤں گا، پھر ٹیوشن ڈراپ کر دوں گا، انتظار کرنا۔ لپا تلا انداز چن کر بولے گئے الفاظ۔ شاید وہ جانتا تھا کہ پریشے اسے ڈراپ کرنے کا کہنے آئی تھی، اور پریشے ہر روز یہ نہ کہتی۔ اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ تھی تو اس لڑکی کا نہ کہنا بھی کافی تھا۔ وہ اس کا ہمزاد تھا، ان کہا ہمراز تھا۔ بائے۔ پریشے نے ایک نرم مسکراہٹ سے نوازا اور آگے بڑھ گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر کھڑا رہا۔ گیٹ میں داخل ہوتے اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں بازو آگے کیے، ہاتھ ہینڈل پر رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کی تیز چمکیلی دھوپ میں بھیگتا وہ سنہرا شخص، اس کے لیے لبوں پر ایک خاص مسکراہٹ سجائے کھڑا شخص۔ زندگی کو ایک ایسا سنہرا شخص ضروری ہے۔ اپنوں کی محبت میں اپنی زندگی سے بے نیاز پریشے مراد کو ایک فائق ذوالفقار ضروری تھا۔ شام ڈھلی تو وہ بن کہے، بغیر نخرے دکھائے اور بنا منت سماجت کے تیار ہونے کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید یہ صبح ماں سے ہوئی تلخ کلامی کی ازالے کی کوشش تھی یا جانے پھر دماغ میں کیا سمائی تھی، کیونکہ پہلی صورت تو سوچنا ہی عبث تھا۔ وہ جو کچھ ایک بار کر دیتی تھی اس پر پلٹ کر سوچتی نہیں تھی، کجا کے مداوے کے طور پر وہ کام کرنا جس پر اسے اپنا دل مارنا پڑتا۔ جہاں وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی وہاں نہ جانے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ اس نے پیرٹ گرین کلر کی پلین میکسی پہن رکھی تھی، جس کی گلے سے نیچے تک چند ریشمی ڈوریوں میں لپٹے خوبصورت رنگوں کے بٹن لگے تھے۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے، ٹاپس کانوں میں ڈالے، دوپٹہ کندھے پر بے ترتیبی سے اٹکائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ ہیزل، اس کی سفید بلی، اس کے آگے پیچھے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ امی نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو کپ ٹیبل پر رکھ دیا، ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کیا، پھر جیسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے اس کی جگہ بنائی۔ وہ مسکرا رہی تھیں، صبح والی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ رانا کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر وہ تازہ دم ہو گئی تھیں۔ کتنی خوبصورت ہے میری بیٹی۔ وہ قریب آئی تو انہوں نے بے حد پیار سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا اس سے زیادہ سنگ دل نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دے دیا اور چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ کھینچ لائی۔ سب سے زیادہ پیاری، سب سے بڑھ کر حسین۔ پرویشا کے گھر پہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرے ہوں گے، آپ چلتی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا۔ اب وہ اپنے ناخنوں پر لگا نیل پینٹ دیکھ رہی تھی، ہاتھ الٹ پلٹ کر آگے پیچھے سے۔ دیکھ کر بھی تم ہی خوبصورت لگتی، میری بیٹی جیسا حسن، سادگی اور خالص پن کہیں اور نظر آ جائے میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ جان نثار نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کر لیتی تھیں، وہ کبھی کبھی آج تھا۔ رانا کو شرم نے گھیر لیا۔ ماں بیٹی کا ایسا تعلق نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی اور رانا فخریہ داد وصول کرتی رہتی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب ماں کے پاس چند منٹ کے لیے اچھے مزاج کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ مائیں اولاد نہیں پیدا کرتی، وہ پھول بوتی ہیں۔ اس کی ماں نے بھی اپنی کوکھ میں پھول بوئے تھے، وہ نہ جانے کانٹا کیسے اگائی تھی۔ پلوشا کا ڈرائیور دیر سے باہر کھڑا ہے، امی کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ انہوں نے اس کا کھویا کھویا اور بے دل سا انداز بھانپ لیا تھا۔ گلے رانا کا دل کیا کہ ماں اسے روک لیں، وہ اسے جانے سے منع کر دیں کہ اگر اس کا دل نہیں تو وہ خود پہ جبر نہ کرے۔ وہ اس کے لیے کافی بنا لاتی ہیں اور دونوں ایک اچھی شام ایک دوسرے کے ساتھ بتا لیتی ہیں۔ یہ خیال خام تھا، پھر بھی وہ خام خیال کے گرد قیمتی تانے بانے بنتی گئی۔ امی، ہیزل کا خیال رکھیے گا۔ اس نے جھک کر اپنی پرشین بلی کو اٹھایا جو اس کی تیاری دیکھ کر گود میں آنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور گداز بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کیا امی کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میں ان کے گھر جانے سے کیوں کتراتی ہوں؟ کیا وہ سوچتی ہوں کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ میں ہمیشہ ان سے دور بھاگتی ہوں؟ منہ سے کہنا ہی تو کہنا نہیں ہوتا، مائیں تو کیفیات پر رکھنے کی ماہر ہوتی ہیں۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے سے رکھ رہی تھیں، ذہنی روح بار بار بھٹک رہی تھی۔ وہ اداس ہو رہی تھیں، تیار ہو کر بھی اس انداز میں بیٹھی تھی جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ امی مجھ سے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ رانا ایسا کیا ہے جو تم ان کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو؟ پہلے تو تم بھاگ بھاگ کر اس گھر جاتی تھی، اچانک کیا غیر معمولی ہوا؟ ایسی کیا انہونی بیتی تم پر کہ تم اچانک، بلکہ 4 سال سے ان سے دور ہو گئی ہو؟ آخر تم کس چیز سے بچتی پھر رہی ہو؟ رانا،
امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ اس کے اندر جیسے برقی لہر دوڑی، ایک سنسناہٹ۔ اس کی سوچیں کہ امی تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کا دل غیر معمولی رفتار سے دھڑکنے لگا، دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑنے لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے خوف عیاں تھا۔ اس نے پلکیں نہیں اٹھائیں، وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنکھیں راز اگل دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے لب کھولے۔ وہاں سب سے نرمی اور ادب سے پیش آنا، وہ لوگ تم سے بہت محبت کرتے ہیں رانا۔ اور بس سانس چل پڑی۔ وہ دم سادھے سن رہی تھی، بے جان بت بنی۔ ایک دم سے خوف کے چنگل سے سانس آزاد ہوئی۔ اس نے گہری سانس خارج کی، چہرے کا تناؤ مٹ گیا، آنکھوں میں ایک تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ہیزل کو صوفے پر دھکیل کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی اس کے جارحانہ انداز دیکھتی رہ گئیں۔ وہ اس کے موڈ سوئنگز کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کندھے پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے سیل فون اٹھایا اور ان پر نظر ڈالے بغیر تیز قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ گردن موڑے اس کے قدموں کی زوردار چاپ سنتی رہ گئیں۔ ڈرائیور ادب سے اس کے انتظار میں کھڑا گھل رہا تھا۔ اس نے دروازہ ایک ٹھا سے بند کیا اور چہرہ منہ میں دے کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو ایک جگہ کا نام بتایا کہ پہلے اسے وہاں لے کر جائے۔ ڈرائیور نے بیک ویو میرر سے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ وہ یہ حیرت محسوس کر سکتی تھی۔ یہ شام کی پارٹی تھی، وہ پہلے ہی کافی دیر کر چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ اسے شہر کے دوسرے کونے لے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن ڈرائیور کے پاس سوائے حکم ماننے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی چلی تو ڈرائیور اسے لیے شہر کی مختلف شاہراہیں پھرتا رہا۔ 2 جگہ رک کر اس نے پلوشا کے لیے گفٹ اور ایک خوبصورت بکے خریدا۔ سڑکوں اور گلیوں کی روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھیں جب ڈرائیور کو اس نے گاڑی گھر کی جانب موڑنے کا حکم دیا تھا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دھوپ کی تمازت کو توڑ رہے تھے۔ سخت موسم میں صبح روح ہوائیں موسم کی رنگینیاں بڑھا دیتی تھیں۔ نیم کے درختوں پر کئی قسم کے رنگ برنگی پرندے تھے جو مل جل کر چہکتے ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ ٹاٹ پر بیٹھے بچے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھتے کہ ان سے زیادہ آزاد تو پرندے ہیں جو موسم کی دلکشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سفید اینٹوں سے بنے کمرے جن پر پلستر نہیں چڑھا تھا اور سفید کلئی پھیری گئی تھی، قطار میں ترتیب سے بنے تھے۔ ایسا ہی ایک کمرہ آج خالی تھا اور نیم کے درختوں تلے ایک لمبی قطار تھی۔ طلباء کے ہاتھوں میں عربی کی کتاب تھی۔ کرسی پر استانی بیٹھی تھیں۔ وہ ایک ایک کا سبق سنے جاتی تھیں اور اسے آگے کلاس میں بھیج دی جاتی۔ قطار میں تمام بچے سہمے کھڑے تھے۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ان سے قبل ان کے سامنے کئی بچے مار کھا چکے تھے، بلکہ وہ سب اس استانی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اسکول کے پرنسپل کی بیوی تھی۔ کبھی کبھار اسکول آتی تھی، مگر جب بھی آتی تھی ان کے دل ان کو دیکھ کر ہی لرز جاتے تھے۔ کوئی استاد اتنا دہشت ناک نہیں تھا جتنی وہ۔ ناک پر غصہ دھرا ہوا، ماتھے پر چڑی تیوریاں اور کھا جانے والی آنکھیں۔ ان کے سامنے جا کر ہر بچے کی چڑیاں طوطے اڑ جایا کرتے تھے۔ اس لائن میں ایک بچہ اکرما بھی تھا۔ اس کا چڑیا جتنا دل سہما ہوا تھا۔ وہ بار بار گھبراہٹ دبانے کے لیے مٹھیاں بند کرتا تھا۔ عربی کی کتاب کھول کر 1000 بار دہرائے لفظ دوبارہ یاد کرنے لگتا تھا کہ رٹا پکا ہو جائے اور وہ استانی جی کے سامنے کچھ بھول نہ جائے۔ قطار آہستہ آہستہ سرکتی گئی تو وہ سانس قابو کرتا ہوا استانی کے سامنے پہنچا۔ چہرے پر مسکینیت طاری کی کہ شاید ایسی صورت پر وہ رحم کر لیں۔ مس نے کچڑتی نظر اس پر ڈالی اور کتاب لے کر کرسی کی ہتھی پہ رکھی۔ اکرما نے سبق پر انگلی رکھ کر تیز تیز سنانا شروع کر دیا۔ اس نے پورا سبق فر فر ایک ہی سانس میں سنا ڈالا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی اور اس کی اچھی ذہن نشینی نے اس کا ساتھ دیا۔ لیکن اچانک موسم کی رنگینی آڑے آ گئی۔ اس کے سر کے اوپر پروں کی تیز پھڑپھڑاہٹ گونجی۔ اکرما ساکت۔ پھر ان پروں والے طائر اپنی بولی میں ٹیں ٹیں کرنے لگے۔ وہ نہ بھی بولتے تو اکرما کو اس پرندے کی خاص پہچان تھی۔ وہ ان پکھیروؤں کو ان کی پھڑپھڑاہٹ سے جان لیا کرتا تھا، ان کی موجودگی پہچان لیا کرتا تھا۔ وہ تمام خوف، گھبراہٹ اور مقام بھول گیا۔ اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ وہ وہی تھے، جوڑیوں کی صورت، کبھی کبھی مگر اچانک نظر آ جانے والے۔ اکرما کے پسندیدہ پرندے، اکرما جیسے پیارے بھی اور سمجھدار بھی، صاف بھی اور نخرہ باز بھی، اس کی آنکھوں جیسے گہرے سبز طوطے۔ اکرما نعش و ماں کے بعد انہی کا دیوانہ تھا۔ گرین پیرٹس، سبز طوطے۔ وہ سب کچھ بھولے منہ کھولے آسمان کو تکتا جا رہا تھا۔ آنکھیں اسی سمت گھوم رہی تھیں جس دائرے میں وہ اڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آسمان پر ہی جمی تھیں کہ ایک زوردار تھپڑ اس کی بائیں گال پر پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید اور بے خیالی میں پڑا تھا کہ وہ استانی سے 3 قدم دور زمین پر جا گرا تھا۔ اندھیرے کی 4 دیواری تھی، تاریکی کا قید خانہ، اس کے گرد سیاہی کا راج تھا۔ وہ زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ اس سیاہی میں اس نے چاپ محسوس کی۔ 2 انسانی ہاتھوں نے ٹٹولتے ٹٹولتے کسی کیبنٹ سے موم بتی نکالی، ماچس جلائی۔
शोले की नन्ही सी रोशनी ने तारीकी का चेहरा धीरे धीरे रोशन कर दिया। दीवारों पर लरसते साए बनने लगे। मोमबत्ती जलाकर वो मुड़ा ही था कि उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, आंखों की नमी चमक उठी। दिन भर की भाग दौड़ शोरगुल के बाद तन्हाई पाकर किसी याद की दस्तक या किसी अनकही कमी का बोझ, आंसू खामोशी से पलकों की बाढ़ तोड़कर बागी बनने का ऐलान करने लगे। यहाँ हो तुम, इधर उधर आवाज़ें देता फिर रहा हूँ, इबाद ने आहिस्ता से कहा, फिर उसे देखकर रुक गया। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? मारिया ने जल्दी से आंखें पोंछी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। आवाज़ बोझल हो रही थी। वैसे ही तो कोई नहीं रोता, तुम्हें ना अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, इबाद ने नर्म मगर पुरएतमाद लहजे में कहा और सामने बैठ गया। घर याद आ रहा है? मेरा वो घर नहीं है इबाद, मैं किसको याद करूँगी, तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। फिर मामू की याद? वो बदस्तूर नरमी अख्तियार किए हुए था। मारिया ने नफ़ी में सर हिलाया और दोनों हथेलियाँ आंखों पर रखीं। दिल में रखोगी तो बोझ कैसे हल्का होगा, बताओ? वो मुंतज़िर था, वो उसे क्या बताती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। असद आज शाम वापस लौट गया था। दिन भर वो उसके साथ घूमती रही थी। वो सहर खेज़ी का आदी था, मारिया भी सहर खेज़ थी। उसने सुबह सवेरे ही चाय तलब की थी, फिर ख़ुद भी मारिया के साथ बावर्ची खाने में आकर गुफ्तगू करता रहा। तुमने आखिरी क्लास कौन सी पास की है? उसके गैर मुतवक्को सवाल पर वो गड़बड़ा गई थी। असद ने उसकी गैर आरामदेह हालत मुलाहिज़ा की तो हैरानी से देखने लगा। पास तो की थी ना? यानी वो उसके सटपटाने को कुछ और समझा, शायद फेल। वेल हाँ मैं पास थी। मारिया ने तेज़ तेज़ गर्दन हिलाई कि वो कहे तो अभी सबूत देख ले। असद ज़ेरेला मुस्कराया। कौन सी जमात? मैट्रिक, उसने बहुत धीमा सा कहा। कोई ऐसे आती आवाज़, पहली बार वो अपनी कम तालीम पर शर्मिंदगी उठा रही थी। नॉट बैड। उसकी नज़रों में सताइश उभरी थी। मारिया देख कर रह गई। ये शख्स दिल रखना जानता था और शर्मिंदगी से निकालना भी। और कितने मार्क्स थे? जी, मारिया की जान पर बनाई रूहान सी सूरत, शदीद मुश्किल में मुब्तला, उसने बमुश्किल हंसी रोकी थी। मार्क्स यानी नंबर? मारिया का चेहरा सफ़ेद, वो बिल्कुल खामोश, स्पाट। इतने तो हैं ना कि आगे दाखिला मिल जाए? जी। उसने फिर आगे पीछे गर्दन को हरकत दी। बस फिर लाओ। क्या? वो हवन्नक बन गई। वो खाक न समझी। उसने हाथ फैलाया हुआ था, फिर हाथ की मुट्ठी बंद की और शहादत की उंगली से इशारा किया। चाय बना रही थी ना तुम, बन गई होगी। चेहरे पर बला की मासूमियत, आंखों में शरारत, जैसे कह रहा हो तुम क्या समझी रिजल्ट कार्ड। मारिया की उससे इतनी बेतकल्फ़ी नहीं थी कि दिल ही दिल में उसे एतराफ़ करना पड़ा कि आखिर असद भी इबाद का ही भाई था। दो भाई यानी दोनों ही सवा सेर। नाश्ते के बाद वो उसे एफएम में दाखिला दिलवाने ले गया था। सारे काम वो खुद सर अंजाम देता रहा। वो तो फ़कत खामोशी से चलती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी दाईं कभी बाईं, कदम से कदम मिलाने की नाकाम कोशिश में हलकान। कई बार उसने महसूस किया कि वो ना भी जाती तो असद ने सारे काम खुद कर लेने थे। उससे तो उसने बहुत कम सवालात किए थे। कॉलेज के बाद वो उसे बादशाही मस्जिद लेकर गया था। मारिया ने बादशाही मस्जिद की खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुन रखा था। असद खूब हंसा कि उसने इबाद के साथ मिलकर लाहौर की मशहूर मकामात की सैर क्यों नहीं की। खैर अब वो उसे करवा देगा। शाही किला, मीनार पाकिस्तान और गिरदो नवाह के कई तारीख़ी मकामात घूमने के बाद उसने रावी किनारे कई कदीम इमारतों और मुग़ल बादशाहों के किस्से उसे सुना डाले थे। उन 3 दिनों में ही उसे असद से अपनी वाबस्तगी का एतराफ़ करना पड़ा। जब उसके रुखसत होने पर उसका दिल गहरी उदासी की लपेट में आ गया था। उसकी आंखें नम होती रहीं। ऐसा नहीं था कि वो कुछ शदीद मोहब्बत के ज़ेरे असर थी, ये सिर्फ एक एहसास था। उसने कभी यूँ किसी अपने को रुखसत लेते नहीं देखा था। पहली बार असद को सब घर वालों को खुदा हाफिज़ बोलते देखा तो दिल पिघला कि जैसे कोई अपना सालों के लिए परदेस जा रहा हो। उसने अपनी कैफियत छुपा ली थी कि कोई उस पर हंस न सके। दिल पर अजीब सा बोझ तारी हो रहा था। तारीकी का सहारा लेकर उसकी आंखों ने रहम खाया और अश्क रवां किए कि दिल को बोझलपन से आज़ादी मिले। लेकिन इबाद ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो भी जवाब नहीं दे पाई थी कि इतने में फुप्पो भी मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अंदर आ गई। शायद उन्होंने चौखट पे खड़े उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। करीब आकर मारिया के सर पर हाथ रखा। मारिया बेटे, दिल घबरा रहा है क्या? उनका सर पर हाथ रखना ये लम्स जैसे बंधे बंद तोड़ गया। फुप्पो, अब मेरे लिए क्या क्या करेंगी? मैंने ज़िंदगी में जो तसव्वुर भी नहीं किया था वो आपने मेरे सामने ढेर कर दिया है। ढेर सारी मोहब्बतें, चाहत भरी वसी छत, इबाद जैसा भाई, माँ जैसी आप, और अपना इस कदर काबिल बेटा। फुप्पो, मैं तो इसके काबिल भी नहीं।
آپ کا بیٹا اتنا قیمتی، اتنا لائق ہے کہ ایک دنیا اس کی چاہ کرے، اتنا تعلیم یافتہ، خوش گفتار، ہر کام میں ماہر، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے، ذہین لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس نے دنیا دیکھ رکھی ہے، کہاں وہ اور کہاں میں، لیکن آپ نے صرف میری محبت میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل پھپھو نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ ان کی آغوش میں ماریا نے سسکی لی۔ عباد خاموش بیٹھا تھا۔ ایسی بات زبان پر نہ لایا کرو، تم لاکھوں میں ایک ہو ماریا۔ اسد کو تم جیسے ہم سفر کی ضرورت ہے، جو بن کہے اس کے جذبات سمجھے، اس کے ساتھ پر خوش ہو۔ تم اسے دل سے سمجھو گی، میں تمہاری ادا سے واقف ہوں، اور مجھے میری بیٹی سے بڑھ کر بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے؟ لو دیکھ لو کیا زمانہ آ گیا سیما بہن، کیسی دیدہ دلیری سے اپنی ہونے والے شریک حیات کی خوبیاں گنوا رہی ہے۔ توبہ توبہ، میرا تو شرافت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا۔ یہ بات کا ریڈیو بجنا شروع ہوا تو پھپھو کی چپت رسید کرنے پر زبان کو بریک لگی تھی۔ ماریا منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے روتے ہنستی چلی گئی۔ پھپھو اور عباد بھی ہنس رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان محبتوں کے چھن جانے سے پھپھو، دل وہمی ہونے لگتا ہے۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ ہنسنے سے البتہ آنسو تھم چکے تھے۔ میں سمجھتی ہوں تمہارے دل کی کیفیت میری جان، انہوں نے پیار سے پچکارا۔ یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو، میں تمہاری ماں ہوں، آج زندہ ہوں، اگر نہ بھی رہی تو۔ پھپھو نہیں، اس نے تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عباد کے چہرے سے بھی جذباتیت چھلکی، مگر وہ نظر انداز کیے مسکرا دی۔ تم اکیلی نہیں ہو، یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ زندگی میں تمہارا شوہر تمہارا ساتھ دینے سے انکاری ہو جائے تو بھی عباد کو ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی، بالکل ایسے جیسے ابھی مجھے ہے نا عباد؟ انہوں نے مسکراہٹ بھرا چہرہ بیٹی کی طرف موڑا تھا، جیسے دل رکھنا مقصود نہ ہو، عہد لینا چاہ رہی ہوں۔ وہ ماریا کو پوری تسلی کرانا چاہتی تھیں۔ عباد نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی ممی، ساتھ ہونا صرف لفظ نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ ذمہ داری خوشی سے لیتا ہوں۔ ماریا حیرت اور نمی بھری آنکھوں سے یہ یقین بھرے لہجے دیکھتی رہی۔ پھپھو نے موم بتی کی لو سیدھی کرتے ہوئے کہا، یہ بے یقینی اپنے دل سے نکال دو، اور حیران ہونا بھی۔ ہم تمہارے اپنے ہیں، اپنا بنانے میں حساب نہیں کیا جاتا بیٹی، بس دل کھول دیا جاتا ہے۔ ان کے چپ ہونے پہ خاموشی سی چھا گئی تھی۔ عباد نے موم بتی اٹھائی تو موم بتی کی لو تھر تھرائی۔ پہلے اٹھیں، آ جائیں، کمرے میں چلتے ہیں۔ اپنے پیچھے پیچھے ان کو لیتا ہوا وہ لو ہوا سے بجھاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر دیر تک محفل جمی رہی۔ مستقبل کے سپنے، حال کی باتیں اور ماضی کی یادداشتیں۔ موم بتی کی روشنی دیر تک دیواروں پر پھیلتی رہی، اور اس چھوٹے سے کمرے میں اپنائیت کی حرارت اندھیرے کو مات دیتی رہی۔ ازبکستان میں ایک کہاوت ہے، وہ برف پر وعدے لکھتے ہیں اور دھوپ میں رکھ دیتے ہیں۔ عباد کا کیا وعدہ اگر برف پر لکھا جاتا اور دھوپ میں رکھ دیا جاتا، تب بھی وہ برف کا ہی رہتا، مضبوط، ٹھوس اور قائم دائم۔ کیونکہ کچھ وعدے پگھلنے کے لیے نہیں ہوتے، چاہے وہ سخت موسمی دھوپ سے گزریں یا تلخ مزاج حالات کی سختیوں سے۔ فیری لائٹ سے منظر کسی خواب کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنی نرم تھی مگر دلکش، زمین پر جیسے ستارے اتر آئے ہوں، ہر بلب اپنی چمک میں مسکراہٹ سموئی ہوئی ہو، رنگ و خوشبو کا ایک سیلاب امڈ آیا ہو۔ دیواروں پر ہلکے سنہری اور گلابی رنگ کی آرائش ایسے ٹھہری تھی جیسے رنگوں نے خود کو تہذیب سے آراستہ کر لیا ہو۔ شیشے کی میزوں پر تازہ پھول رکھے تھے۔ وہ تحفہ اور بکے سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو لمحہ بھر کو آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ پلوشا کی ہر سالگرہ ایسی ہوتی تھی۔ گھر کا لان ایک چھوٹے موٹے منفرد جزیرے میں بدل جاتا تھا۔ عین وسط میں سجی میز پر رکھا کیک کسی تاج کی مانند وقار لیے کھڑا تھا۔ اس کے گرد موم بتیاں رکھی تھیں۔ مہمانوں کی موجودگی ماحول میں رنگ بھر رہی تھی۔ پلوشا کے والد پروفیسر تھے اور والدہ اعلیٰ عہدے پر فائز آفیسر۔ ان کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا کہ چنیدہ قریبی لوگ بھی مدعو کرتے تو لوگ اتنے ہی ہو جاتے تھے جتنا اس سمے ٹکڑوں کی صورت میزوں کے گرد بکھرے تھے۔ کہوں کی باز گشت، دبے قدموں کی سرگوشی اور دوستوں کی بے ساختہ خوشی۔ کلاس فیلوز ایک گوشے میں جمع سیلفیاں لیتے ہوئے، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی کسی بات پر شرارت سے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے۔ وہ اپنی جگہ پر جمی لوگوں کے جھرمٹ میں اپنے شناسہ چہرے تلاش کر رہی تھی جب پلوشا کی مما نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہنستی ہوئیں اس کے استقبال کو آگے بڑھی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ رانا نے فوراً لبوں پر مسکراہٹ سجاتی ہوئے خوش دلی سے سلام میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی باہیں وا کر دی تھیں۔ ناٹ فیئر رانا، آپ ہمیشہ انتظار کراتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے آنا چاہیے، لیکن ہوتا الٹ ہے کہ پلوشا بیٹی آپ کے انتظار میں کیک نہیں کاٹ رہی۔
ان کے پیار بھرے شکوے نے گل رانا کو شرمسار کر دیا تھا۔ ان کے عقب سے ناراض صورت پلوشا نمودار ہوئی۔ میں تو نہیں بات کر رہی مما، کیک آپ اسی سے کٹوا لیں، بلکہ ضرورت ہی کیا ہے، سب خود ہی کاٹ کر کھا لیں گے، آپ بس اعلان کر دیں۔ شیلا آنٹی نے ہنسی دباتے ہوئے پھولے گالوں والی شہزادی کو دیکھا جس کی زندگی فیری ٹیل جیسی تھی۔ گل رانا نے ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ آنٹی آپ گیسٹ دیکھیں، اسے میں دیکھ لیتی ہوں۔ اوکے بیٹے، انجوائے کریں، مجھ سے جاتی ہوئے مل کر جانا۔ اسے خاص تاکید کرتے ہوئے وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی مڑ گئی تھیں۔ وہ اس سے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتی تھیں، پھر بھی اسے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے خاص پسند نہ کرتی ہوں۔ کبھی وہ بے انتہا خوشی کے موقع پر اسے محسوس نہ ہونے دیتی تھیں اور کبھی مروت کے مارے۔ اب یہ خود ترسی تھی، ایک سچ، یا پھر یہ محض گل رانا کا خیال ہو سکتا تھا؟ اس نے فی الوقت اپنے شکی خیال کو جھٹک دیا۔ جی محترمہ، کیا فرما رہی تھیں آپ؟ توجہ پلوشا پر مبذول کی۔ سوری، آپ کون؟ ہاں، رانا نے بے ساختہ کھلکھلا کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی تھیں۔ پلوشا کو ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ یار میں کچھ مصروف تھی، زیادہ ٹائم تمہارے لیے گفٹ لینے میں گزر گیا۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے لیے ہر بار مجھے اسپیشل چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم پورا ایک دن۔ اتنی خاص ہو تم۔ کچھ انسان ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوتے ہیں رانا، بڑے بڑے تحائف نہیں۔ اوکے، سیز فائر۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں اب زیادہ وقت گزار کر جاؤں گی، گفٹس بھی ساتھ کھولیں گے۔ خوش؟ اس کے صلح جو انداز میں صلح کا پرچم لہرانے پر پلوشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ گل رانا نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ شکر، چلو جلدی سے کیک کاٹو، پہلے مجھے ریسٹ روم جانا ہے۔ میرے روم میں چلی جاؤ۔ بائی دا وے یو آر لکنگ سو پریٹی۔ پلوشا نے جاتے جاتے اونچی آواز میں تعریف کی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر یہ توصیف وصول کی۔ وہ گفٹس ایک بڑی ٹیبل پر رکھتی جہاں تحائف کا ڈھیر لگا تھا، اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ہر کونا روشنی، ہر لہر خوشبو، اور ہر انسان چکا چوندھ کے احساس سے لبریز۔ کتنے چہرے اسے بناوٹی اور کہے کھوکھلے محسوس ہوئے تھے، مکھوٹے طاری کیے۔ ایک ٹیبل کے گرد اس کی کلاس فیلوز لڑکیاں بیٹھی گوسپ کر رہی تھیں۔ انہوں نے گل رانا کو پلوشا سے ملتے دیکھا تھا، پھر منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس کی دوستیں نہیں تھیں، صرف ہم جماعت تھیں، مگر ایسی پارٹیز کے لیے پلوشا سے بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب سے گزر رہی تھی، وہ بھی انہیں ایسے ہی نظر انداز کر کے گزر جاتی اگر اپنے نام کی گوسپ نہ سن لیتی۔ وہ سب اپنے آپ میں مگن تھیں، پر رونق شام سے حز اٹھا رہی تھیں، مگر ٹیبل پر ڈسکس گل رانا ہو رہی تھی۔ گل رانا اور پلوشا کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ دیکھا نہیں رانا منہ نہیں لگاتی اسے۔ میں تو کہتی ہوں پلوشا بھی اس پر 2 حرف بھیجے، نہ جانے وہ برداشت کیسے کر لیتی ہے اسے۔ مجھے تو جیلس لگتی ہے رانا۔ فجر نے ٹکڑا لگایا تھا چٹخارے لیتے ہوئے رازداری سے۔ ایسی شان و شوکت، ایسی لائف گل رانا کے پاس کہاں؟ اٹینشن سیکر۔ پلوشا اسے خواہ مخواہ گھاس ڈالتی ہے، ورنہ رانا سے دوستی توبہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، رانا سے نہ دشمنی اچھی نہ دوستی۔ ایک بے ہنگم کہکا پڑا تھا، نہ جانے اس میں مزاح کیا تھا۔ ویسے کچھ خبر ہے کہ دونوں میں کیا چل رہا ہے؟ آخر کس بات پر لڑتی ہوں گی؟ کچھ ذاتی یا پھر معاملہ ہی تو کئی ہو سکتے ہیں۔ پہلی والی نے ہونٹ گول کرتے ہوئے سنسنی کی حد کر دی تھی۔ آنکھیں زمینی انداز میں کھلیں، محظوظ کن ہنسی کے شور دیواروں سے لپٹ گئے تھے۔ گل رانا آگے بڑھتے بڑھتے پلٹ آئی تھی۔ ان کی پشت پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور داد پیش کرنے والے انداز میں بجاتی ہی گئی۔ واو، کیا بات ہے گرلز، کتنا فضول وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اور کتنی اہم ہے رانا کہ گہری سہیلیوں کی محفل میں بھی اسی کا ذکر چل نکلا ہے، جن کی اپنی دوستیاں اتنی کھوکھلی ہیں کہ چند منٹ اپنی ذات تک محدود ہو کر گفتگو نہیں کر سکتی، وہ میری دوستی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ واہ! وہ محظوظ کن لہجے میں بولتی ہوئی پھر تالی بجا رہی تھی۔ ٹیبل کے گرد موجود ہر نفوس اس غیر متوقع آفت کو سامنے پا کر اور ڈرامائی انداز دے کر سٹی گم کر چکا تھا۔ رانا، فجر اور واصفہ، ڈارلنگ، میری اور میری دوست کے درمیان بھلے جو مرضی چل رہا ہو، لیکن ٹرسٹ می، ہم لوگوں کے بیچ آپ لوگوں جیسا جھگڑا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کون کس کا بوائے فرینڈ چھین رہا ہے اور کون آپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ سیکرٹ افیئر میں ہے۔ اوہ! اچانک اس نے زبان دانتوں میں دبا لی، جیسے روانی میں غلط بات منہ سے نکل گئی۔ کیا یہ سب ان لوگوں کو، یعنی تمہارے نام نہاد بیسٹ فرینڈز کو نہیں پتہ تھا؟ اس نے انگلی گول گول گھما کر سب کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی تھیں، جبکہ فجر اور واصفہ ششتر شل سا چہرہ لیے بیٹھی تھیں۔ اوہ، ایم سو سوری۔ اس نے افسوس سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، گویا بہت بڑی بھول ہو گئی ہو۔ مجھے لگا آپ کی قریبی دوستیں تو یہ جانتی ہوں گی۔ خیر، اب جان گئی ہیں۔ ایک بات اور جان لیں، پلوشا میری دوست ہی نہیں، میری بہن جیسی ہے۔ مجھے اس کی بہت فکر ہے۔
ایسی باتیں وہ سن لیتی جیسے میں نے سن لی تو اس کا دن خراب ہو جاتا نا۔ وہ پچکارنے والے انداز میں کہتی سینے پر ہاتھ لپیٹ کر کھڑی تھی، خوبصورت چہرہ مگر سفاک، بے رحم اور شاطر۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے چپ کرا دیتا، شاید سب کو اپنے سیکریٹس کی فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی میرے خلاف کچھ نہیں سن سکتی، اس لیے اگلی بار منہ کھولنے سے پہلے خیال کر لینا کہ آس پاس کوئی موجود نہ ہو۔ اب دیکھو تمہاری اچھی بھلی شام خراب ہو گئی نا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا لیا تھا، وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ فجر کے سفید بڑھتے چہرے پر ایک گہری کٹیلی نگاہ ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ چور بنی واصفہ گردن جھکائے بیٹھی تھی، ارد گرد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سماعتوں کو شور سنائی نہ دیا۔ بچ! فجر نے دانت پیس کر اسے گالی دی تھی۔ اس کا غصے کی حدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کچھ چہروں پر ہمدردی مگر آنکھوں سے اصل لطف چھلک رہا تھا۔ بیچ کھولے بالوں کے ساتھ کندھے پر دوپٹہ درست کرتی سہج سہج کر چلتی جا رہی تھی، ایسے جیسے ریڈ کارپیٹ پر کیٹ واک کر رہی ہو اور اسے اسی لیے بلایا گیا ہو۔ اس کی صرف دوستی دشمنی ہی بری نہیں تھی، اس کے خلاف گوسپ کرنا بھی برا تھا۔ وہ کسی کو چھیڑتی نہیں تھی مگر وہ ان کے کتنے گہرے رازوں سے واقفیت رکھتی تھی، یہ پردہ فاش کر گئی تھی۔ در و دیوار اب بھی روشنیوں میں لپٹے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مگر وہ تاریک شام توڑ کر جیسے ان کی آنکھوں میں جھونک گئی تھی۔ لوگ آخر کیوں اس کا موڈ خراب کر دیتے تھے؟ کیوں آخر؟ سرسوں کے پیلے پھول ہوا کی رت پر سوار تنکا تنکا ہو کر ان کے قدموں میں آ گرے تھے اور کچھ بادلوں میں اٹک گئے تھے۔ وہ نلکے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں، پتلی چھدری ٹاہلی کے لاغر درخت تلے جو مٹی کی دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ نلکا لگا تھا جو دھوپ کو ڈھانپ دیتا تھا۔ کچی دیوار پار سرسوں کے کھیت بوئے تھے، برسے میں بیج ملا کر وہ اگایا کرتی تھیں اور سبز کھیت پیلے پھولوں سے کھلکھلا اٹھتا تھا۔ انہوں نے سر جھاڑا اور اپنی سفید سرمئی بالوں والے سرسوں کی پتیاں نکالیں۔ سامنے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور بستہ کندھے پر لٹکایا کرما گھر میں داخل ہوا۔ وہ چہکتا ہوا آتا تھا اور ناشو ماں گھر کے جس کونے میں موجود ہوتی اس میں جا کر ان سے لپٹ جاتا تھا۔ جب تک ناشو ماں چوم کر پیٹ نہ تھپتھپا لیتی، اکرما خوب لاڈ نہ کر لیتا، اس کی گھر میں آمد جیسے ادھوری رہ جاتی۔ اماں اسے ساتھ لپٹائے ہنس کر پوچھتی، تمہیں چند گھنٹوں میں اتنی موج آ جاتی ہے میری کہ جی نہیں بھرتا؟ مجھ بڈھی میں ایسا کیا ہے کہ اتنی رگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہو؟ وہ اس کو چھیڑتی تھیں اور اونچا اونچا ہنستی تھیں۔ آج بھی اکرما کو دیکھ کر ان کے منہ سے حسب توقع بسم اللہ نکلا، لیکن خلاف توقع اکرما نے نہ ان کی مسکراہٹ دیکھی نہ ان کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ نظریں جھکائے صحن عبور کرتا صورت سے کمرے میں گھس گیا۔ ناشما کو اچھمبا ہوا، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ سر جھٹک کر انہوں نے جھاگ پانی سے صاف کی اور اکرما کو آواز لگائی، اکرما گلاس لے آؤ، ٹھنڈا یخ پانی آ رہا ہے نلکے سے، پانی پیو گے نا؟ ان کے پاس فریج نہیں تھا۔ اماں جب برتن یا کپڑے دھوتی اور دیر تک نلکا چلتا رہتا تو ان کا مقولہ تھا کہ اب نلکا زمین سے فریج جیسا ٹھنڈا پانی اگل رہا ہے۔ اسکول سے واپسی پر اکرما یہی ٹھنڈا پانی پیتا تھا اور منہ ہاتھ دھوتا تھا۔ نہیں اماں، اکرما نے اندر سے اونچی آواز میں انکار بھیج دیا۔ دوسری غیر معمولی بات، انہوں نے کپڑے دھونا ترک کیے، دھلے کپڑے جھٹک کر دھوپ میں پھیلائے اور اندر کی طرف آ گئیں۔ اکرما منہ دوسری طرف کی اپنی چیزیں جگہ پر رکھ رہا تھا۔ اماں اندر آئیں تو وہ نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ناشو ماں اس کے جوتے اور تختی اٹھا رہی تھیں جب نلکا چلنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئیں، تختی اور جوتا وہیں چھوڑے اور چوکھٹ میں آ کر غور سے اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگیں۔ اکرما نلکا چلاتا اور ہاتھ کی اوک سے پانی بھر کر زور زور سے منہ پر چھپاکے مار رہا تھا۔ وردی اتارے بغیر وہ تیز تیز منہ دھو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہتیں اور اس کے رویے پہ چند لمحے غور کرتی رہیں۔ اکرما منہ پہنچتا ہوا صحن میں آ گیا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں آنکھیں چھوٹی کیے باہر آ گئیں۔ اکرما کی نظریں بدستور جھکی رہیں، ایسے جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو اور وہ زمین پر کچھ تلاش کر رہا ہو یا پھر نظریں چرا رہا ہو۔ وہاں دھوپ کی چمک میں وہ نظر آ گیا، غیر معمولی پن ظاہر ہو گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کی ناشو ماں تھیں۔ ٹو نہیں لیتی تھیں، اکرما غلطی کرتا تھا وہ اس کی ادا سے پکڑ لیتی تھیں۔ وہ کترا کر ان کے پہلو سے نکلنے لگا تھا کہ ناشو ماں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو پتر؟ ان کی آواز میں ابھار تھا، سانس رکی ہوئی تھیں۔ اکرما نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں خفگی کا پیغام۔ وہ لڑاکو بچہ نہیں تھا، اس نے کس سے لڑائی کرنی تھی، مگر چہرے پر کانوں تک چھپا وہ 4 انگلیوں کا اشتہار۔ اس نے چہرہ دھو لیا تھا کہ نشان مٹ جائے گا، مگر اس کی رنگت کھلی گندمی اور سفیدی مائل تھی۔ پانی مارنے سے اس کے زرد چہرے پر وہ سرخ لکیریں ابھر کر اور بھی واضح ہو رہی تھیں۔ نہیں اماں، وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن بے عزتی کے احساس سے گال دہکتا رہا تھا۔
دل گہری اداسی کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آئی تھیں۔ استاد نے مارا ہے؟ وہ فوراً جڑ تک پہنچ گئی تھیں۔ اکرما کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ جھکے سر کے ساتھ بیٹھا وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، استانی نے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، لہجہ گلوگیر سا۔ ناشما کچھ نہ بولی۔ اکرما نے مبہم سی ہلچل محسوس کی، شرمندگی سے چہرہ نہیں اٹھایا۔ اٹھی ابا جُت پا۔ ان کے کرخت لہجے پر اکرما نے بھری آنکھوں سے سر اٹھایا۔ ناشما اتنے میں ہی رہی صحیح پر لٹکی انگوری چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ چکی تھیں۔ یہ چادر وہ بستی سے نکلتے وقت اوڑا کرتی تھیں۔ وہ دھک رہ گیا۔ ناشما کے تیور دیکھ کر اکرما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اس ٹیچر نے اس کو کیوں مارا ہے اکرما کو؟ بچہ ہے، اگر اس کا دھیان کہیں چلا گیا تو کوئی بات نہیں یار۔ یہ جو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو سختی کرتے ہیں اور بچے کو آتا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے ڈر سے، یہ مجھے بہت بہت برے لگتے ہیں۔ ٹیچر کو تو بہت سافٹ اور پولائٹ ہونا چاہیے۔ اچھا نہ پڑھائے کوئی بات نہیں، لیکن بچے کا کانفیڈنس نہ ختم کرے۔ یہ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ ٹیچرز، اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ ٹیچرز کو بہت زیادہ پے کرنا چاہیے، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہونی چاہیے اور بہت سویٹ اور اچھی ہونی چاہیے، ان کا بہت اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اے اللہ، بیچارے کو تھپڑ پڑ جاتا ہے اور اس کو یاد ہوتا ہے، صرف وہ طوطا دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ اس کی اماں کیا کریں گی؟ جا کے ٹیچر کو ڈانٹیں گی؟ پتہ نہیں۔ اور فائق اور پریشے کا ایک سین ہے، اور گلیرانہ کیوں ان سے کتراتی ہے، اور کیا ہوا ہے، اور کومل کو کون دیکھنے آنے والے ہیں اور وہ کیسے لوگ ہوں گے، اور اس کو ابھی تک نہیں پتہ شاید اسد کو کہ اس کا رشتہ ماریا کے ساتھ ہوا ہے۔ اسد نے الگ محبت کی پینگیں لڑائی ہوئی ہیں۔ خیر وہ بھی لڑکی اچھی ہے اب، لیکن اب ہوگا کیا؟ اسد اپنی مدر کے کہنے پہ ماریا سے شادی کر لے گا، پر اس نے اس کی سویرا کی مدر سے بھی تو بولا ہوا ہے۔ ماریا کو اوبویسلی چھوڑ دے گا، پھر ماریا کیا کرے گی؟ ماریا تو بھی بہت ہرٹ ہو جائے گی نا۔ عباد بہت مزے کا کریکٹر ہے، اور ہائے اللہ جی، سب اچھا ہو جائے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے ماریا کے لیے، اور اکرما کے لیے برا لگ رہا ہے۔ گلیرانہ کا کریکٹر بڑا مسٹیریس ہے، وہ کیا کرے گی، کیا ہے اس کے ساتھ، کیا ایشو ہے؟ اس کی اماں تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی، ابا اس کے نہیں اویلیبل، لیکن اماں تو ہیں، تو وہ اتنی زیادہ کیوں ہے کڑوی؟ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔